عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جن کو اسلام کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو ایک ہے اس بات کی شہادت دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، تو یہ 5 چیزیں۔ تو یہ اسلام کی کیا ہے اصل ہیں یہ 5 چیزیں۔ تو علی خمس شہادت، اس عبارت کا پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو اس کو پڑھا جائے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ و ایتاء، پھر شہادتیں پڑھیں گے تو پھر واقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، سارے کے اسی طریقے سے پڑھیں گے، عطف کے ذریعے سے کسرہ آئے گا۔ اور اس صورت میں یہ کیا بنے گا، خمسن سے خمسن مبدل منہ بنے گا، اور یہ بدل بنے گا۔ مبدل منہ بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آگے کیا پڑھیں گے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ متفقٌ علیہ پڑھیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ خبر مبتدا معذوف احد کی، آگے ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ، تو اس طریقے سے یہ کیا بن جائے گی، خبر بن جائے گی۔ تو اب اس میں تو یہ پہلی فصل ہے، اور اس کے اندر جو ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث جو ہے ذکر کرتے ہیں صاحب مشکات، اور یا جو ہے ان میں سے کسی ایک کی جو ہے ذکر کرتے، تو یہ بھی حدیث جو ہے متفق علیہ، اور اس کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آپ کو چاہیے کہ یہ جو راوی ہیں مشہور حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے، حضرت انس ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ ہو گئے، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب ہو گئے، تو یہ سارے جو ہے یہ ان کی کچھ باتیں بندے کو کیا ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، ان کی پیدائش کب ہوئی، یہ کتنا عرصہ جو ہے دنیا کے اندر رہے، کب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، کب اس دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے۔ تو یہ جس طریقے سے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کافی پر کیا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، پھر اگلے جو ہے آئے تو پھر ان کا بھی لکھ لینا چاہیے۔ مشہور جو ہے چند ایک مہینہ میں بندہ لکھے تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے آپ ان کے حالات زندگی جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، بیٹے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو یہ اپنے والد کے ساتھ کیا ہے مکہ ہی کے اندر کیا ہے اسلام انہوں نے کیا ہے قبول کیا، اور بدر کے اندر
غزوہ بدر کے اندر یہ شریک نہ ہو سکے، چھوٹے تھے۔ اور غزوہ احد کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ جو ہے غزوہ احد کے اندر شامل تھے یا شامل نہیں تھے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ خندق کے اندر کیا ہے، غزوہ خندق جو ہے اس کے اندر آپ شریک تھے۔ تو آپ بہت ہی متقی تھے، بہت ہی پرہیزگار تھے، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ تو آپ کا انتقال کب ہوا؟ تو آپ کا انتقال جو ہے 73 سن ہجری کے اندر ہوا، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کے 3 مہینے بعد جو ہے آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی 73 سن ہجری کے اندر۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی کہ ان کو دفن کیا جائے ہل کے اندر، اور حجاج کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ آپ کو وہاں جو ہے دفن کیا جائے، تو پھر آپ کو دفن کیا گیا ذی طوا کے اندر، مہاجرین کے مقبرہ کے اندر کیا ہے ذی طوا جگہ ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 84 سال تقریباً۔ آپ نے کتنی عمر گزاری؟ 84 سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے تو بہت زیادہ آپ سے کیا ہیں روایات ہیں، خلق کثیر نے آپ سے کیا ہے روایت کیا ہے۔ تو یہ مختصر حالات تھے کن کے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، تو ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، 70 اور کچھ حصے ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ اس کا یہ قول ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو کیا ہے ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی کیا ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں۔ اب بضع 3 سے لے کر 9 تک کے لیے 9 تک کے عدد کے لیے کیا ہے بولا جاتا ہے بضع، 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے بضع کو کیا ہے بولا جاتا ہے۔ تو اب 70 اور کچھ حصے ہیں، تو افضل ان میں سے سب سے کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم تر کیا ہے تکلیف دہ چیز کو کیا ہے ہٹانا، راستے سے ہٹانا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کسی نیکی کو کیا ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ
بڑی بڑی نیکیاں جو اس کے کام نہ آئیں اور چھوٹی سی نیکی کیا ہے اس کے کام آ جائے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہ چھوٹی نیکی ہے لیکن پھر بھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، تو تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا دیں گے تو اس کا ثواب ہی ثواب، مفت کا ثواب ہے۔ اور حیا بھی ایمان کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، اور حیا ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو بے حیائی سے کیا ہے؟ روکتا ہے۔ وہ ہے نا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا فوت آ جائے تو پھر جو چاہے تو مرضی کر۔ تو حیا ہی بندے کو کیا ہے؟ برے کاموں سے روکتی ہے۔ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو حیا آتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ برا کام میں نہیں کروں۔ تو یہ ساری چیزوں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ حیا ہے۔ تو حیا بندے کی فوت ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو۔ تو اسی وجہ سے لوفر لفنگی جو ہیں تو وہ جب ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہر کام جو ہے کرتے ہیں، پھر ان کو کوئی چیز جو ہے رکاوٹ، کیونکہ اصل جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ تو وہ حیا ہی نہیں رہی، تو جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر کیا ہے؟ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس حدیث کی راوی ہیں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو ہریرہ تو ان کی کنیت ہے کہ ان کے بلیوں کے ساتھ کیا تھی؟ ان کو شفقت تھی، اور بلیوں کے ساتھ کیا تھا؟ ان کا لگاؤ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا فرما دیے؟ ابو ہریرہ۔ تو پھر اس کے بعد ان کا نام جو ہے پس منظر میں کے اندر چلا گیا، تو یہ ابو ہریرہ جو ہے بلیوں والے کیا ہے ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ اب یہ اسلام کب لائے؟ خیبر کے سال، یعنی خیبر جب فتح ہوا نا اس سال یہ ایمان لے کر آئے۔ اور تو زمانہ جاہلیت میں ان کا نام کیا تھا؟ عبد شمس۔ کیا نام تھا؟ عبد شمس تھا، یا عبد عمر تھا۔ عبد شمس تھا اور یا عبد عمر تھا۔ تو یہ ساری کوئی کہانی نہیں میں سنا رہا، ٹھیک ہے بھائی، تو سیاہ کو بھی کہانیاں نہیں جی استاد ویسے ہی لگے، یہ سارا یاد کرنا تھا۔ اور اسلام میں آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ یا حضرت عبد الرحمن؟ حضرت عبداللہ یا حضرت عبد الرحمن؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، لیکن اس پر کیا ہے؟ کنیت جو ہے غالب آ گئی۔ کنیت کیا ہے؟ غالب آ گئی۔ تو بہت سارے آپ جو ہے احادیثوں کے، بہت سارے احادیث کے کیا ہیں؟ آپ راوی ہیں۔ تو آپ غالباً بصرہ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے انتقال فرمایا بصرہ کے اندر، اور بصرہ کے اندر آخری صحابی جو فوت ہونے والے تھے وہ آپ ہی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلے جی آگے۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا ہے؟ محفوظ رہیں۔ دوسرے مسلمان کیا ہے؟ محفوظ رہیں۔
لیکن ہماری زبانیں تو کینچی کی طرح جو ہے چلتی ہیں، بس جس کو چاہ کاٹ کر رکھتی۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے، یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ان کاموں سے ہجرت کر جائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یعنی یہاں تک کیا ہے بخاری شریف کے، اور مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے کیا ہے دوسرے مسلمان کیا ہوں محفوظ، دوسرے مسلمان کیا ہوں محفوظ۔ تو مسلمان کی یہاں کیا نشانی لکھی گئی ہے کہ جس کے زبان سے بھی، جس کی زبان سے مراد، زبان سے گالی بھی ہو سکتی ہے، زبان سے غیبت بھی ہو سکتی ہے، زبان سے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، چغلی بھی ہو سکتی ہے، تو جو بھی زبان کے ساتھ آپ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کی عزتیں کیا ہے اچھال سکتے ہیں تو وہ مراد ہے وجدی، اور اس کے ہاتھ سے بھی کیا ہو دوسرے مسلمان کیا ہوں محفوظ۔ اور حضور نے ہجرت تو ویسے تو یہ ہے نا کہ کافروں کے علاقے سے نکل کر کیا ہے مسلمانوں کے علاقے کے اندر چلا جانا، تو یہ ہجرت ہے۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر کی تعریف یہ فرمائی کہ مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، جن کاموں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بات اللہ کرتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے ایک مسلمان، تو ان کو چھوڑ دے تو یہ بندہ کیا ہے مہاجر ہے، یہ بندہ مہاجر ہے۔ تو چلو وہ ہجرت جو ہے کہ مسلمانوں کے کافروں کے علاقے سے نکل کر مسلمانوں کے علاقے کے اندر چلا جانا، تو وہ بھی بہت بڑا جو ہے ثواب کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ اس کی مٹا دیتا ہے۔ تو ہم تو مسلمانوں کے علاقے یعنی پاکستان جو ہے مسلمان ملک ہے، تو وہ ہجرت تو ہمارے حصے میں نہیں آئی، لیکن یہ ہجرت تو ہر مسلمان کر سکتا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے منع فرمایا ان چیزوں سے کیا بندہ رک جائے۔ تو آگے سوال کی صورت میں حضور سے سوال کہ ای المسلمین خیر، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے، تو حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے والدین اور اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے کیا ہے زیادہ محبت کرے، زیادہ محبت کرے۔ تو اب اس حدیث کی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے اندر جو مضمون ہے تو وہ یہ ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر کیا ہے حضور سے محبت ہونی چاہیے، اپنے والدین سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اور تمام لوگوں سے بھی۔ ایک ہے کہ اپنی ذات سے بھی کیا ہے بڑھ کر کیا ہے، یعنی ان چیزوں سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی ذات سے بھی کیا ہوتی ہے، ان سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وہاں اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کیا ہے حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اب کوئی جو ہے
کسی کے والد کے متعلق کوئی جو ہے بات کرے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے، یار اس نے، میں اس کے ساتھ ساری عمر جو ہے اس کے ساتھ نہیں گفتگو کروں گا، نہیں بولوں گا، کیونکہ اس نے میرے والد کے خلاف جو ہے زبان درازی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور کے بارے میں بات کوئی کرے اور پھر بندے کو غصہ نہ آئے تو اس کو بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ یعنی ایمان کی تو یہ نشانی ہے کہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر جو ہے حضور سے بندہ محبت کرے، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر جو ہے حضور سے محبت کرے، پوری کائنات سے بڑھ کر کے ہے حضور سے محبت کرے۔ اب اپنی ذات پر تو بندے کو غصہ آ جائے اور والدین کے خلاف کوئی بات کرے تو غصہ آ جائے، بچوں کے خلاف کوئی بات کرے تو غصہ آ جائے، حضور کے خلاف کیا ہے باتیں ہوتی رہے، ٹھیک ہے جی، تسبیح پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، بس یہی کام جو ہے آپ کو کام آئے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک، یعنی مالک ان کے والد کا نام تھا، انس بن مالک بن ندر ان کے دادے کا نام تھا، اور ان کی کنیت ہے جی ابو حمزہ حضرت جی، نبی علیہ السلام کے خادم تھے، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ام سلیم بنت ملحان۔ اور جب یہ مدینہ شریف میں آئے تو پھر ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 10 سال تھی، اور پھر یہ بصرہ کی طرف منتقل ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اندر، تاکہ لوگوں کو کیا ہے دین اسلام کا پیغام کیا ہے پہنچائیں۔ تو حضرت انس جو ہے آخری، میں کہا تھا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ نہیں بلکہ حضرت انس جو ہیں بصرہ کے اندر آخری صحابی جو ہے، ہاں جی، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 103 سال۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 103 سال۔ اور کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی تو پھر ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے اولاد کا عدد جو ہے 100 تک پہنچتا ہے۔ کتنا عدد پہنچتا ہے؟ 100 تک جو ہے ان کے عدد جو ہے پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی 103 سال عمر تھی، اور بعد نے کہا ہے کہ 99 سال عمر تھی، تو بصرہ کے اندر آخری صحابی آپ ہی تھے جو فوت ہوئے۔ اور آپ اسے تو کوئی لا یؤمن احدکم، تو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہو جاتا ہے نا، یعنی اوپر جو بتائیں یہ چیزیں ان کو مان لے، تو اسلام کی جو ارکان ہیں ان کو مان لیتا ہے تو وہ مومن تو ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی اس نہج تک محبت نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اسی روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔
جس کو ایمان کی مٹھاس کو کیا ہے پالے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما سوا سے سب سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب سے کیا ہے محبت کرنے والا، اللہ اور اللہ کے حبیب سے کیا ہے سب سے زیادہ بڑھ، یعنی کائنات کے اندر اللہ اور اللہ کے اتباع جو بھی ہیں تو ان سے کیا ہے ان سے بڑھ کر کیا ہے محبت کرنا۔ اور من احب عبدن، جو بندہ محبت کرے کسی بندے سے تو اس سے محبت نہ کرتا ہو مگر اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو دوسرے نمبر پر وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو اب ہم جو محبت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے یا تاریخ کی جو بھی قائدین ہیں، ان کے محبت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، حضور کے عشق کی جو ہے بات کرتے ہیں، نفاذ اسلام کی پاکستان کے اندر وہ کیا ہے بات کرتے ہیں۔ تو ہم تو اس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی حلاوت کی جو ہے نشانی ہے۔ اور جو شخص ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، اس جس طرح کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں کیا ہے ڈال دیا جائے، آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یعنی تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کے اندر لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طریقے سے آگ کو وہ ناپسند کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حقیقت کو اس نے کیا ہے پا لیا۔ عبد المطلب سے روایت ہے، حضور کے چچا زاد تھے، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس، نہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، یہ خود حضرت عباس ہیں، حضور کے چچا، حضور کے چچا سے یہ روایت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہو گیا، کس لحاظ سے؟ از روئے رب ہونے کی، کہ وہ مان لے کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو یہ مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، تو ہی ہمارا رب، بس اس بات پر وہ راضی ہو جائے۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام پر راضی ہو جائے از روئے دین کے، اسلام کو اخلاص کے ساتھ کیا ہے مان لے، از روئے دین کے کیا ہے اس کو قبول کر لے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راضی ہو جائے از روئے رسول ہونے کے، از روئے رسول ہونے کے۔ اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے ابو لہب اس وجہ سے مان لے کہ میرے رشتہ دار ہے، اس وجہ سے نہیں، میرے بھتیجے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جس نے مان لیا، یا پڑوسی ہونے کی وجہ سے مان لیا، یا کسی اور وجہ سے اس نے مان لیا کہ حضور نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، تو اس وجہ سے مان لیا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اور آخری نبی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کر۔